اور یہ یاد رہے کہ یہ تمام کی تمام، بلکہ کہہ لیجیے اکثر صورتیں وہ ہیں جن کا تعلق مکے سے ہے، یعنی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں فرمائے ہوئے تھے اس سے پہلے ہی یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اور مکے کی صورتوں میں ایک چیز تقریباً مشترک ہوتی ہے کہ اس میں قیامت کا ذکر، موت کا ذکر، مرنے کے بعد زندگی کا ذکر، جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، سختی کا ذکر، ہولناکی کا ذکر، یہ ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ معاشرہ اور وہ کمیونٹی، وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتی تھی، مرنے کے بعد زندگی پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جنت اور دوزخ پر ان کا حتمی ایمان نہیں تھا، تو اس دور میں جب مکے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت کی یہ ضرورت تھی کہ اس وقت وہ آیتیں نازل ہوں جو مکے کی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہو۔ تو اسی وجہ سے مکے کی آیتوں میں آپ جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، قیامت کا ذکر، قیامت کی ہولناکی کا ذکر، مرنے کے بعد زندگی کا ذکر، ان ساری چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ سر دست ہمارے سامنے جو صورت ہے سورہ ملک، آپ کو بھی یہ وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، قرآن مقدس کی ایک صورت ہے جس کی کل 30 آیتیں ہیں، 30 ورسز، کل 30 آیتیں ہیں۔ اگر انسان اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو آقا فرماتے ہیں یہ 30 آیتیں انسان کے لیے قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کا سبب بنے گی۔ اللہ رب العزت سورہ ملک پڑھنے والوں کی جو عادت بنا لے ان کی بخشش فرما دے گا۔ یہ 30 آیتیں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن تو پورا ہے ہی ہے، کمال کی چیز، جمال کی چیز، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے ایک بار ایک دن میں سورہ ملک ضرور پڑھتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے بھی یہ عمل کیا ہے۔ تقریباً روزانہ کے حساب سے سورہ ملک کی تلاوت اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے، بخشتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال سورہ ملک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں رکھا کیا ہے؟ ابتداءً رب نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ملک میں یہ فرمایا کہ دیکھو میں نے زندگی بھی پیدا کی ہے اور میں نے ہی موت پیدا کی ہے۔ زندگی اور موت یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت یہ میری نشانیاں ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جابر کے سامنے، ظالم کے سامنے آپ قرآن کی، حدیث کی اور دنیا بھر کی دلیلیں پیش کرتے رہے، شاید وہ نہ مانے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ وہ بھی دم بخود ہوتا ہے اور پھر بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے جو اس پورے عالم کے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ کب؟ جب کہ اس کے سامنے کسی کی میت رکھی ہو۔ پوری کائنات مل کر بھی اگر چاہیں کہ ایک سانس، صرف ایک سانس اس مرنے والے کو دے سکیں، نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے۔ مجھے تو پتہ ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے تو علم ہے کہ تم اچھا کرو گے یا برا کرو گے، لیکن اس علم کا اظہار تو ہو جائے۔ کل قیامت میں آنے کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکو گے اے اللہ اگر وقت دیا ہوتا تو میں تیری عبادت کرتا، تیری بارگاہ میں جھکتا، سجدے کرتا۔ یہ حجت تمام ہو چکی ہوگی اور آ کر یہ کہنے کی بات ہی نہیں رہی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا میں نے موت بھی اور زندگی بھی پیدا فرما دی ہے تاکہ تم اس زندگی میں نیک عمل کر کے آخرت والی زندگی کو اپنے بنا لو۔ تمہاری یہ زندگی چھوٹی ہے لیکن آخرت کی زندگی وہاں موت ہے ہی نہیں، تو جہاں موت نہ ہو وہاں دائمی زندگی ہو، اس زندگی کے لیے ہم اپنی اس زندگی کو داؤں پر کیوں لگائیں؟ اس وجہ سے اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہ موت پیدا کی، زندگی پیدا کی، کہا کہ تم کو اس کا حتمی طور پر یقین ہو جائے، دیکھ لو
تم اگر ایک چھت تمہیں ڈھالنا ہو تو دنیا کے پلر لگاتے ہو، دنیا کے کھمبے ستون قائم کرتے ہو تاکہ تمہارا چھت قائم رہے۔ تم تو ایک چھت کے لیے اتنا پریشان ہوتے ہو۔ دیکھ لو میں نے آسمان اس طرح سے بنا دیا ہے کہیں تمہیں دیکھنے میں کوئی ایک بھی ستون نظر نہیں آئے گا، کیا تم اب بھی اللہ کی قدرت کا انکار کرو گے؟ ارشاد فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی اس پیدا کردہ چیز میں کوئی نقص نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فرجع البصر، اور اگر نہیں دیکھے ہو تو پھر سے نگاہ اوپر اٹھاؤ اور پھر سے دیکھ لو۔ اللہ کی قدرت کے یہ عظیم مظاہر ہیں جو تم کو ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کرانے پر اور تمہیں ایک رب کی بارگاہ تک لے جانے پر بہت اچھی دلیلیں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ثم ارجع البصر، پھر سے دیکھو۔ بار بار دکھایا جا رہا ہے، بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت دیکھو۔ اگر تم زمین دیکھو تو زمین میں ہی اللہ کی بڑی قدرتیں ہیں، لیکن آسمان اللہ اکبر اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی کاریگری کا ایسا نمونہ ہے کہ ہم اور آپ دیکھ کر دم بخود رہ جائیں۔ وہ آسمانوں کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے ایسی ٹیوب لائٹ لگائی ہوئی ہے، ایسے روشن ستارے لگائے ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ اگر بیچ میں لٹکانا چاہیں کوئی ایک بلب تو دنیا کی ہم اپنی کاریگری دکھاتے ہیں تاکہ ہمارا بلب لٹکا رہے، لیکن دیکھ لو اللہ کی قدرت کو۔ آسمان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی رکھا ہے، اور آسمان کے ہی اندر رب تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بھی رکھا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ لاکھوں بلکہ کروڑوں رب تبارک و تعالیٰ نے ستارے رکھے ہیں۔ کیا اب بھی یہ تمہیں اس بات کا ادراک نہیں کراتے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی اور ان ساری چیزوں کا بنانے والا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ان ساری چیزوں کو بنانے والا کوئی نہ کوئی مالک ہے؟ اور اگر اس کا ادراک تمہیں ہو چکا ہے تو پھر اسی رب کی بارگاہ میں جھکو۔ اسی نے زندگی پیدا کی، اسی نے تمام کے لیے موت بھی پیدا کی ہے، اور اس کا اعلان بھی ہے کہ میں نے دنیا یہ وقتی طور کے لیے بنایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اے لوگو، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں، اور مرنے کے بعد پھر کوئی عمل بھی نہیں، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں۔ جب کچھ نہیں تو مرنے سے پہلے جو ہے وہ کر لو تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکو۔ یہ سورہ ملک کا مکمل طور پر بیان ہے۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، اگر واقعتاً انسان تدبر اور فکر کے ساتھ پڑھے تو پھر دل لرز اٹھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور۔ اے لوگو، یہ جہنم جس میں بندوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، جب ان کو ڈالا جائے گا سمعوا لہا شہیق والتفور، جہنم ابل رہی ہوگی اور جہنم میں چنگھاڑ کی آواز آتی ہوگی، چنگھاڑ کی آواز آئے گی۔ جس طرح سے کبھی ہاتھی کو آپ نے چنگھاڑتے ہوئے سنا ہے، بہت تیز آواز، اسی طرح سے شیر کو جب دہاڑتا ہے تو اس کی آواز پورے علاقے میں گونج جاتی ہے۔ یہ تو شیر اور ہاتھی، یہ ان کی آواز کلو 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر تک جاتی ہے، لیکن جہنم کی جو آواز ہے اس کی آواز اللہ جانے کتنی دور تک جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اس جہنم میں جب ڈالا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، یہ جہنم ایسی ہوگی لگے گا کہ غصے سے پھٹ جائے گی، جہنم غصے سے پھٹ جائے گی اور کہے گی تم ہی ہو جس نے میرے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام ایسا نہ آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا تھا جس نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، اور اگر ایمان لے آئے تو یہ نعمتیں ہیں، اور ایمان نہیں لے آئے تو اس طرح کی زحمتوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا؟ وہ انسان جو جہنمی ہوگا بڑی حسرت اور افسوس بھرے لہجے میں کہے گا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ اے کاش اگر ہم نبی کی باتوں کو مان لیے ہوتے
قرآن کی باتوں کو مان لیے ہوتے، سن لیے ہوتے، تو ہائے افسوس آج اس جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، فاعترفوا، آج انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، آج اعتراف کر لیا، اور اگر دنیا ہی میں اعتراف کر لیا ہوتا، میں نے نبی کو بھیجا تھا، میں نے قرآن بھیجا تھا، میں نے بیان بھیجا تھا، اگر دنیا ہی میں یہ سب کر لیے ہوتے تو پھر آج تمہیں یہ زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ جاؤ اب عذاب چکھو، اور ان کو عذاب میں مسلط رکھا جائے گا، اور پھر ان کے لیے جو کافر ہیں ان کے لیے تو پھر عذاب سے چھٹکارا کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو آپ کو بغیر عذاب کیے ہوئے جنت عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں نے آپ سے بتایا تھا، سرکار کی حدیث ہے کہ جہنم کا تھوڑا بھی جس کو عذاب مل جائے اس کو پوری دنیا ہیج لگے گی۔ دنیا میں کتنی نعمتیں اس کے پاس تھیں، کچھ بھی اس کو محسوس نہیں ہوگا، تھوڑا عذاب بھی پوری دنیا، پورے جہان کے عذاب سے بڑھتا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چل کے رب تبارک تعالیٰ نے سورہ نون والقلم کے اندر اپنے محبوب کی عظمت بیان فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن دراصل محبوب کی اداؤں کا نام ہے۔ محبوب اگر گزر رہے ہیں تو قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے، محبوب اگر معراج میں جا رہے ہیں تو قرآن ذکر کر رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے، اے محبوب اگر آپ کی شان میں، مرتبہ پھر سے میں عرض کر دوں، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو محبوب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہو کر، خالق کائنات فرماتا ہے میں رب ہو کر اس کا جواب دوں گا۔ اس کی جرات کیسے ہوئی کہ میرے سب سے عظیم مخلوق، میرے سب سے عظیم نبی کی شان میں اس طرح کی بات کرے؟ کسی نے کہہ دیا تھا کہ نبی معاذ اللہ سب بات مجنون ہے، پاگل ہے، کہہ دیا کہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ میرے رب نے فرمایا محبوب آپ کو نہیں بولنا، یو جسٹ بی کوائٹ، آئی ول آنسر، آئی ول ریپلائی، میں جواب دوں۔ اور جواب میں کیا کہا آپ دیکھ لیں، قرآن مقدس کہتا ہے، اور اس جس نے کہا تھا غالباً ولید ابن مغیرہ تھا، اس نے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو مجنون ہے، تو اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی۔ صرف اس نے یہ کہا تھا کہ نبی پاگل ہے، حالانکہ یہ بات بھی ہلکی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ بولے جائیں۔ ایک بات ولید ابن مغیرہ نے کہی تھی، اللہ رب العزت نے 10 چیزیں، 10 باتیں اس کی گنا دی اور فرمایا حلاف ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، مہین ہے، مہین کا مطلب گھٹیا ہے، حماز ہے، ان کی طرف جا کر باتیں بتاتا ہے، حماز ہے، مشاء ہے، غیبت کرنے والا ہے، ان کی جا کر غیبت کرتا ہے، اس کے بعد جاتا ہے تو اس کی برائی، اس کے بعد جاتا ہے تو اس کی برائی، نمیم، حمازن بے نمیم، برائی کرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا، معتد، سرکش، اثیم، گنہگار۔ 9 بتانے کے بعد اللہ نے پھر کہا محبوب ابھی آپ پھر چپ رہو، اس کی اصلیت میں کھول کے رکھ دیتا ہوں، اور ارشاد فرمایا وَتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، ان سب چیزوں کے باوجود میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، یہ حرامی ہے۔ اتنی سخت بات ہے، اللہ رب العزت کسی کے راز کو کھولتا نہیں ہے، اس طرح کے رازوں کو کھولتا نہیں ہے۔ nobody knows کہ وہ کیسے پیدا ہوا ہے، حلال ہے حرام ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم حلال کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس بندے کے راز تک کو کھول دیا کہ تم نے میرے محبوب کو کیسے جرأت ہوئی، تم نے کہہ دیا، کیسے جرأت ہوئی کہ تم نے کہہ دیا کہ یہ نبی پاگل ہے۔ اب سن لو، تم حرامی کے اولاد ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو یہ جو بندہ تھا ولید بن مغیرہ کہنے والا، یہ تلوار اٹھایا اور اپنی ماں کے سینے پہ چڑھ کے بولنے لگا، بول میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں، بول۔ یعنی اس کو بھی پتا تھا، اس ولید کو بھی پتا تھا کہ جب نبی نے کہہ دیا تو اس کا مطلب صحیح بات ہے، اور قرآن میں آ گیا۔
تو پھر اس کی ماں نے کہا اگر حلالی ہوتے نا تو اس طرح سے اپنی ماں کے سینے پر چڑھ کر نہ پوچھتے کہ میں حلالی ہو کیا رہا ہے، تمہارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تم کیسے ہو۔ آپ سوچیں نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہے۔ اس نے پاگل کہا تھا، اس نے مجنون کہا تھا، تو اس کے لیے پوری قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں جو لوگ میرے نبی کی شان میں بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہیں ان کو اپنے حسب و نسب پر غور کرنا چاہیے، اپنے حسب و نسب پر غور کرنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں گڑبڑی تو ضرور ہوئی ہے، کوئی ایسے میرے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ آپ کو بتاؤں، بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر میں عرض کر دوں، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے گیند ماری، امام اعظم کے پاس گیند پہنچ گئی۔ سب بچے کہہ رہے نہیں نہیں امام ہیں ہمارے، کیسے جائیں گے، شرم لگ رہی شرم لگ رہی ہے۔ ایک بچہ کہا ہے شرم کی کیا بات ہے، ہوں گے امام، یعنی دیکھیں ہو گئی امام، جا کے گیند لے آئیں گے۔ جب وہ گیا تو امام اعظم نے دیکھا، مسکرایا اور مسکرا کر کہا جا کے اپنے حسب کے تعلق سے غور کر لینا۔ جو شرم و حیا والا ہوتا ہے دراصل اس کے اندر حیا یہ اس کے والدین سے آتی ہے، اور جو بے حیائی میں آ جائے تو اس کو پھر غور کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑی ضرور ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، قسم خدا کی جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ اگر بعض صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی نازل ہوا کہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہاں تک کہ بلکہ نبی کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے کبھی کبھار سخت الفاظ بولے ہیں۔ بخدا کہتے ہیں جب وہ آیتیں آتی ہیں تو ہم بہت ڈرتے ڈرتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا، بہت ڈرتے ڈرتے کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اور وہیں پر دوسرے لوگ ہیں دھڑلے سے بولتے ہیں یہ دیکھو ایسا ہو گیا۔ ایک جاہل نے کہا تھا نا امام حسین دھار مارتے ہیں، جاہل نے کہا تھا امام حسین دیکھتے ہیں حضرت نبی پاک سوئے ہوئے ہیں تو ان کے ناف میں پیشاب کرتے ہیں، دھار مارتے ہیں۔ ارے جاہل، تجھ کو پتہ نہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر ذرہ برابر بھی گستاخی تیرے ایمان کا خاتمہ کر دے گی، اور تو بات کرتا ہے ایسی۔ تجھ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بچے جیسے اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہوئے کچھ کر دیتے ہیں، ایسے امام حسین نے، بلکہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں تجھ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن نہیں، یہ وہی شخص بول سکتا ہے جس کے ایمان میں کجی اور کمی ہو اور جس کو اپنے حسب و نسب پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی عظمت، اور یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس اللہ کے نزدیک۔ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ جس طرح سے چاہے اپنے محبوب کے ساتھ ٹریٹ کرے۔ How dare you say that Rasul is so and so and so? If you are saying, just say Rasul is Nabi, Rasul is Kareem, Rasul is Rahim. You can say all these, but you are saying he is Majnun, he is bad. تو پھر اپنے نسب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے قیامت کا ذکر فرمایا۔ میں چونکہ آج تھوڑا سا اس پر گفتگو ہو جائے، بار بار قیامت کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر سورہ حاقہ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، سورہ حاقہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو قیامت تو آنی ہے، اور ایک بار نہیں تین بار کہا الحاقہ، قیامت آنی ہے۔ ملحاقہ، تمہیں کیا پتا کہ کیا آنی ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتا کیا ہے کہ حاقہ ہے کیا، آنے والی چیز ہے کیا؟ اور اسی طرح سے حاقہ یعنی قیامت، اسی طرح سے سورہ قاریہ ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، یہ سب جو آیتیں ہیں یہ سب قیامت کا ذکر کرتی ہیں۔ اور قیامت کا جب ذکر ہو تو ایسے ہلکے میں نہیں کہ قیامت آئے گی، نہیں، اللہ کے رسول جب قیامت کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ کرام روتے روتے گھگھی بچ جاتی تھی ان کی۔ قیامت کے ذکر میں کبھی یہ ہنسنے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا سا وہ لوگ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کی باتیں دیکھ لیں اور ان کا عمل دیکھ لیں، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کو دیکھ لیں۔ عام طور سے جو ہوائیں چلتی ہیں اس کی اسپیڈ عام طور سے 20، 25، 30، 40 ہواؤں کی اسپیڈ آپ جانتے ہیں۔
بہت کم ہوتی ہے تو 10، کبھی 5، کبھی 1-2 بھی ہو جاتی ہے تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عام طور سے ہواؤں کی اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 20، 25، 30۔ کبھی آدھی آتی ہے تو 100 کے قریب تک ہوا کی اسپیڈ بڑھتی ہے، اور 100 کے اسپیڈ میں اگر ہوا چلنے لگتی ہے تو ہمارے اور آپ کے علاقے کے بہت سارے درخت اکھڑ جاتے ہیں، ہے نا؟ اب ذرا سا ادھر آ کر قوم عاد اور قوم ثمود کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ میں پڑھ رہا تھا تو حیرت ہوئی، ہمارے استاذ جامعۃ الازہر مصر کے استاذ بتانے لگے کہ یہ جو اللہ کی یہ ہوائیں ہیں یہ بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو یہی ہوائیں کسی کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ قوم عاد ہواؤں سے ہلاک کی گئی، اور ہواؤں کی رفتار کو آپ سوچیں کتنی ہوگی؟ 100 نہیں، بتاتے ہیں کہ تقریباً ہواؤں کی رفتار 900 پر آور یا 1000 پر آور کے حساب سے اسپیڈ ہو گئی تھی، اور اتنی تیزی بلکہ عام حالات میں کہوں کہ جہاز بھی اتنا تیز نہیں چلتا، فلائٹ بھی اتنی تیز نہیں چلتی، اتنی تیزی تھی، اتنی سختی تھی۔ اور پھر تفسیر میں آتا ہے کہ ہوائیں ایسے نہیں چلتی تھی بلکہ لمبائی میں چلتی تھی۔ آپ سوچیں اوپر سے ہوا اگر تیزی کے ساتھ 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آئے تو پھر حالت کیا ہوگی؟ فرمایا جاتا ہے کہ اوپر سے ہوا تیزی کے ساتھ چلتی تھی، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے تھے ان کو ہوا لیتی تھی، ہوا اپنے دامن میں لیتی تھی، ان کو اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، کلومیٹر 2 کلومیٹر جو بھی ہو لے کے جاتی تھی، اور پھر واپس پھینکتی تھی زمین پر۔ قرآن کہتا ہے ان کو جب زمین کے نیچے زمین کے اوپر پٹکا جاتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کے علاقے میں تو کھجور ہوتا ہے، جب کھجور کا درخت گرے اور اس پر خوب بارش ہو جائے تو تنے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تنے بالکل ڈور کی طرح نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہی ہو گئی تھی جس طرح سے کھجور کے درخت ہوں، اس پر خوب بارش ہوئی ہو اور اس کی ایک جڑ اور ایک چیز نظر آنے لگی۔ یہ انسانوں کی حالت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا یہ چونکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرنے والے تھے اور ایمان نہیں لانے والے تھے تو ان کی حالت یہ ہوئی، لیکن کرم ہے اس رب کا کہ وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں، لیکن اس رحیم اور کریم رب نے ہم کو محفوظ کر کے رکھا ہے۔ صرف اور صرف میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم اور آپ نبی پاک کی امت نے پیدا کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس قوم کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نبی پاک کی بارگاہ کی محبت نصیب فرمائے، عزت اور تکریم جتنی ہو سکے اتنی ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ عزت کرو گے تو اللہ چاہے گا ٹھیک ہے، کم عمل ہے تب بھی رسول پاک کرم فرمائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نماز روزے چھوڑ کے ساری صرف اور صرف عزت اور رحمت کی بات کرتے رہو، نہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں چہرہ دکھانے کے لائق کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہاں اے اللہ کے رسول میں حاضری دیا کرتا تھا، قبول کرنا نہ کرنا وہ کرم ہے اس کا، لیکن حاضری دیا کرتا تھا، اتنا ہی کافی ہے کہ مسجد میں حاضر ہو جائیں، اگر فجر ہے تو فجر کی نماز، ظہر ہے تو ظہر اور دوسرے اوقات کی نماز حاضری دیا کرتا تھا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کرم اور رحم کی بارش ہوگی اور بخشش ہو جائے گی۔ بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ یہ التجا کریں، دعا کریں کہ رب تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ابتداءً ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بخشش کا پروانہ، اور اسی طرح سے ہمارے جو مرحومین، ہمارے جو اعز و اقربا، جو ہمارے دوست، ہمارے جو بھی خاندان رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مولا تعالیٰ سب کو کرم اور رحم میں ڈھک کر سب کی بخشش فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام عزیزوں و رشتہ داروں کی بخشش فرما دے۔ مولا کریم تو ان راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں بے پناہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کریم تو اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما کے ہم سبوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے۔ مولا دعاؤں کو قبول فرما دے۔
مولا دعاؤں کو قبول فرما لے، مولا آقا کی محبت ہم سبوں کے رگ و ریشے میں بسا دے، ایسی محبت عطا فرما جو محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے اور جنت میں بھی کام آئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب